السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں سپارہ نمبر 3، جس میں سورہ بقرہ بھی چل رہی ہے اور سورہ آل عمران بھی آ رہی ہے، سپارہ نمبر 3 کی چند منتخب آیات پہ بات کریں گے۔ اللہ کی ذات ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے اور قرآن پہ عمل بھی نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت ہے 264 سورہ بقرہ کی، اور ہم 264 سے 266 تک تسلسل کے ساتھ بات کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو صدقات کے حوالے سے ہدایات جاری فرمائی ہیں کہ اہل ایمان اپنے صدقات کو برباد نہ کریں۔ خصوصاً رمضان کا مہینہ ہے، اس میں لوگ صدقات دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، اور بہت سے خوش قسمت تو پورا سال ہی ان کے لیے رمضان ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں انفاق کرتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہدایات بہت اہم ہیں کہ بندہ صدقہ دے اور صدقہ ضائع بھی ہو جائے اور آخرت میں اس کا کچھ اجر نہ ملے تو پھر فائدہ کیا رہا۔ صدقہ تو پھر وہ بہتر ہے جو تھوڑا سا بھی ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کی فصل لگ جائے۔ تو اس حوالے سے انتہائی اہم ہدایات ہیں، سنتے جائیے۔ آیت نمبر 264 ہے البقرہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع نہ کیا کرو، باطل نہ کیا کرو، کہ تمہارے صدقات، تمہارے عطیات، تمہاری ڈونیشنز، تمہاری خیرات، تمہاری زکوٰۃ ساری برباد ہو جائیں۔ ایسا کام نہیں کرنا۔ بھئی وہ کون سے کام ہیں جس سے بندے کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ڈونیشن ساری برباد، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے؟ تو چند ایک بنیادی بیماریاں انسان کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جن کی وجہ سے بندہ اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ بہت اہم ہدایات ہیں، اور یہ آپ دیکھیں معاشرے میں جو قرآن جن بیماریوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہ بیماریاں عام طور پر ڈونرز میں، منفقین میں، جو خرچ کرتے ہیں انفاق والے، ان میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے بندے بہت سے کمال احتیاط والے بھی ہیں جو بلا کا خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا نام سامنے نہ آئے۔ خیر، صدقے کو اعلانیہ دینا اور خفیہ دینا یہ اپنی اپنی حکمتیں ہیں۔ کہیں اعلانیہ بھی دینا پڑتا ہے اور اکثر اوقات خفیہ دینا پڑتا ہے۔ خیر، جو ہم بات کریں ہم اسی پہ رہتے ہیں کہ بھائی صدقات کن کاموں سے برباد ہو جاتے ہیں؟ کہا بالمن نہیں، احسان ڈال کے صدقہ کرو، اور اوپر سے تم احسان ڈال دو جس پہ صدقہ کر رہے ہو، کہ ہماری عطا پہ تو تم پلتے ہو، گیا نا، سارا برباد ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ بندہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں خرچ کر دے، ملینز نہیں بلینز خرچ کر دے، روپیہ نہیں ڈالرز خرچ کر دے، سونے چاندی کے ڈھیر خرچ کر دے، اور آگے سے احسان چڑھانا شروع کر دے۔ تم ہماری بوٹی پہ تو پلتے ہو، تم ہماری روٹی پہ تو پلتے ہو، گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، ختم، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس سے بڑا کوئی خسارہ ہے دنیا میں؟ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ بسا اوقات وہ صدقات، خیرات کر کے، احسان کر کے احسان جتلانے لگتا ہے۔ تو اللہ تو پھر رحمت للعالمین کا بھی رب ہے، اور اصل رحمت للعالمین تو اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ تو اللہ کی عطا اور اس کی رحمت کی وجہ سے رحمت للعالمین ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم۔ تو اس رحمت للعالمین، اس رحمان و رحیم کی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ بندوں کو بتا دے، میرے بندو احسان کر کے اپنے صدقات کو برباد نہ کیا کرو۔ بندہ 2 ٹکے دے دیتا ہے، یا 2 کروڑ دے دیتا ہے، یا 2 کھرب دے دیتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے متعلق باتیں شروع کر دیتا ہے، احسان ڈالنا شروع کر دیتا ہے، برباد۔ اور دوسری بیماری جس کی وجہ سے صدقات برباد ہوتے ہیں، والاذی، تکلیف دینے سے۔ آپ نے خرچ کر دیا،
باتیں سنانی شروع کر دیں، تانا دینا شروع کر دیا۔ احسان ڈالنا الگ ہے، باتیں سنانا الگ ہے۔ اب آپ نے کسی ادارے میں خرچ کیا اور وہ ادارہ بڑا ٹرسٹڈ ہے، لیکن خرچ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کھرک کرتے ہوئے، پتہ نہیں مال تو دیا، ہمارا مال صحیح جگہ خرچ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب یہی بات اس بندے کو پہنچ جائے جو بندہ اس فلاحی ادارے کا سربراہ ہے یا ذمہ دار ہے، اور وہ فلاحی ادارہ ہے بھی بالکل ٹھیک، 100% صحیح خرچ ہوتا ہے، وہاں آپ نے یہ بات کر دی تو گیا نا، مسئلہ خراب ہو گیا۔ احسان ڈال کے بندہ صدقات کو برباد کرتا ہے، تکلیف دے کے خرچ کر دیا اور تانے دینے شروع کر دیا، باتیں کرنی شروع کر دی، دو باتیں۔ اور تیسری چیز جس سے بندہ برباد کرتا ہے اپنے صدقات کو، وہ ریاکاری ہے، کہ بندہ خرچ کرتا ہے ڈھیر سارا مال، لیکن وہ کہتا ہے لوگ مجھے سخی کہیں، فیاض کہیں، میرا نام کے ڈنکے بجیں، گیا سارا۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، احسان ڈال کے، تکلیف پہنچا کے۔ اس شخص کی طرح اپنے صدقات کو خاک میں نہ ملاؤ جو اپنے مال کو ریاکاری کی نیت سے خرچ کرتا ہے، اللہ اور یوم آخرت پر وہ ایمان ہی نہیں رکھتا۔ آپ اندازہ کر لیں کتنی خطرناک یہ احسان ڈال کے، صدقات دے کے احسان ڈالنے اور تکلیف دینے کو تشبیہ کس سے دی گئی؟ اس شخص سے دی گئی جو کافر ہے، جو نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اور لوگوں پر خرچ کیوں کرتا ہے کہ لوگوں میں اس کے نام کے ڈنگے بچیں، وہ دنیا کا حاتم تائی شمار ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ تو جو ایمان والے اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیکن ساتھ احسان ڈالتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، وہ اپنے صدقات کو خاک میں ملاتے ہیں، اور ان کی مثال اس بندے سے دی گئی جو کافر ہے اور اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا، جزا سزا کے دن پہ ایمان بھی نہیں رکھتا، اور لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے ریاکاری کے لیے خرچ کرتا۔ یعنی بندے مومن کی تشبیہ بندے کافر سے دے دی گئی، صرف صدقات دے کر احسان ڈالنے کی وجہ سے اور تکلیف دینے کی وجہ سے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو ریاکار، جو بندہ مومن ہے ریاکاری کرتا ہے، اگرچہ اس کا اللہ پر اعتماد ہے، لیکن اس کی ریاکاری بتاتی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ کے خرچ نہیں کر رہا، گویا اس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، گویا اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس کا تو ایمان لوگوں کے اوپر ہے، خدا پر نہیں بلکہ خلق خدا پر ہے۔ اس سے یہ بات بھی مفہوم ہو جاتی ہے۔ اب اس کی مثال کس سے دی گئی ہے؟ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور احسان ڈالتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، ان کی مثال ایک سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مثال ایک اور دی ہے، ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی صاف پتھر ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ایک صاف چکنا پتھر ہے، چٹان ہے، علیہ تراب، جس پر کوئی گرد مٹی پڑی ہوئی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس پر موسلادھار بارش ہوتی ہے، زور کی بارش پڑتی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور وہ بارش اس چٹان کو بالکل صاف کر دیتی ہے، وہ جو تھوڑی بہت مٹی پڑی ہوئی تھی اس کو اڑا دیتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لا يقدرون على شيء مما كسبوا۔ اب یہ مثال کیا دی گئی؟ یہ مثال اصل میں یہ ہے کہ ایک چٹان ہے، اس پہ تھوڑی بہت مٹی پڑی ہوئی، اتنی مٹی پڑی ہوئی کہ بندہ دانہ دبا سکے، کھیتی باڑی کر سکے، معمولی سی۔ ایک بندہ آتا ہے اور آ کے اس چٹان کے اوپر مٹی چھٹی دے کے، یہ پہاڑی علاقوں میں یہ کام بہت ہوتا ہے، اور وہ کھیتی باڑی کر دیتا ہے، لیکن وہ چٹان نیچے ہے اور جو مٹی کی سطح ہے وہ بڑی اوپری سطح ہے، معمولی سی ہے، زیادہ نہیں ہے، بس پھر بھی اس نے کھیتی باڑی کر دی۔ اوپر سے بارش پڑ گئی اور ایسی زور کی بارش پڑی کہ وہ دانہ، وہ مٹی، سب کچھ اڑا کے وہ بارش لے گئی، چٹان رہ گئی، چٹیل صاف پتھر پیچھے رہ گیا۔ تو کیا ہوا؟ کسان کی ساری محنت برباد، جو اس نے کی محنت، اور آنے والی جو فصل تھی وہ بھی برباد، کچھ بھی نہیں ملا۔ کیوں؟
اس نے اوپری مٹی کے اوپر فصل اگائی، تو اوپری مٹی کے اوپر فصل نہیں اگئی بلکہ وہ اوپری مٹی پورا بارش، اس کو زور کی بارش اوپری مٹی کو لے کے چلی گئی۔ جس طرح اوپری مٹی پر فصل اگانے سے نہ صرف محنت برباد ہوتی ہے بلکہ آنے والی فصل بھی نہیں ملتی جس کی امید لگائی گئی تھی، بالکل اسی طرح اوپری دینداری کے ہوتے ہوئے جو خیرات ہوتی ہے، جو بندہ محنت کر کے کماتا ہے اور محنت کر کے ہی تو خرچ کرتا ہے نا، جو اوپری دینداری کے ہوتے ہوئے جو بندہ خیرات کرتا ہے، وہ خیرات کی محنت بھی برباد ہوتی ہے، اور اس خیرات کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو فصل ملنی تھی آخرت میں اجر و ثواب کی صورت میں، وہ بھی نہیں ملتی، ختم ہو جاتا۔ یہاں فوکس کیا گیا ہے اوپری مٹی اور اوپری دینداری کو، یعنی اوپری دینداری کی مثال اوپری مٹی سے دی گئی ہے کہ بندہ اوپری مٹی پر فصل لگاتا ہے تو محنت بھی برباد، زور کی بارش اوپری مٹی کو اڑا دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اوپری دینداری کے ہوتے ہوئے جب بندہ خرچ کرتا ہے تو وہ جو خرچ ہوتا ہے اوپری دینداری کے ہوتے ہوئے وہ سارا خرچ برباد ہو جاتا ہے، خرچ کرنے کی محنت بھی ختم، اور جو آخرت میں امید لگائی تھی کہ مجھے بہت کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ فصل بھی نہیں ملتی۔ اب یہ صدقات دے کے احسان ڈالنا یہ اوپری دینداری ہے، صدقات دے کے خیرات دے کے باتیں کرنا، تانے دینا، یہ اوپری دینداری ہے، اور ریاکاری سے خدا کی بجائے خلق خدا کو دیکھتے ہوئے خرچ کرنا یہ اوپری دینداری ہے۔ جس طرح اوپری مٹی پہ فصل نہیں اگتی، محنت برباد ہو جاتی ہے، تو اوپری دینداری کی بنیاد پہ جو خیرات ہوتی ہے اس کی محنت بھی برباد ہوتی ہے، اس کی فصل بھی نہیں ملتی۔ تو اس آیت میں اوپری مٹی کے ساتھ اوپری دینداری کی تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ میں نے بڑے آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیا، ورنہ تشبیہ کے اور طریقے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ آیت ہو گئی۔ اگلی آیت دیکھ لیں، اس کے ساتھ جو متصل آیت ہے 265۔ اب اس میں کیا ہے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور نیت ان کی کیا ہوتی ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اپنا مال اس نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کی عادت پڑ جائے۔ کتنی کمال کی بات ہے، بندہ نیک ہوتا ہے لیکن اسے خرچ کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تو 2 روپے خرچ کرنا بھی اس کے لیے جان دینے کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن وہی بندہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے 2 روپے خرچ کرے تو پھر 2 روپے خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، پھر 4 روپے خرچ کرنا آسان ہوتا ہے، پھر 4000 آسان ہوتا ہے، پھر 4 لاکھ آسان ہوتا ہے، پھر 4 کروڑ آسان ہوتا ہے، پھر 4 ارب خرب آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو ایسا ہی لگتا ہے جیسے میں بس پیسے نکال کے دیتا جا رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ سب کچھ واپس آ رہا ہے مجھے۔ کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اس امید پر خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ہاں اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سطح مرتفع پہ ایک باغ ہے، اونچے ٹیلے پہ ایک باغ ہے، اصابہا وابل، اس پر زور کی بارش پڑتی ہے تو پھر وہ اپنی پیداوار دگنی لے آتا ہے، فآتت اکلہا ضعفین فإن لم یصبھا وابل فطل، اور اگر زور کی بارش نہ بھی پڑے تو وہ اونچے ٹیلے پر باغ، اس کی زمین اتنی زرخیز ہے، ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، تو پھر بھی کیا کہتے ہیں پیداوار مل جاتی ہے۔ یعنی زور کی بارش ہو یا ہلکی پھوار ہو، دونوں صورتوں میں بہرحال پیداوار ضرور ملتی ہے۔ فإن لم یصبھا وابل فطل، تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ثواب کی امید پر خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثواب ضرور ملے گا، اس کی مثال یہ دی گئی ہے۔ سمجھ آئی؟ کہ جیسے اونچے ٹیلے پر باغ ہے۔ اب اس مثال کو بھی سمجھیے گا۔ اصل میں بات یہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، تو ان کے جذبے تو بھی برابر نہیں ہوتے ہیں نا۔ کسی کا جذبہ آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے،
دے وہ 2 روپے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس بیچارے کے بعد 2 روپے کی گنجائش ہوتی ہے، اور کسی کا جذبہ آسمان پہ نہیں چھوتا، وہ زمین کے قریب کہیں ہوتا ہے، لیکن ہوتا جذبہ خیر ہی ہے۔ لیکن چونکہ جذبہ خیر ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، اس کا فائدہ ضرور ملتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے زرخیز سطح مرتفع پر ایک ٹیلا ہے، زرخیز ہے، اس کے لیے بارش بہت پڑ جائے تو پیداوار تو دگنی ہوتی ہے، ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی لینے کے لیے، اب ان کا جو جذبہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ کہیں جذبے کی شدت ہوتی ہے، آسمان کو ان کا جذبہ چھو رہا ہوتا ہے، تو ان کو تو پھر اللہ کے ہاں پیداوار دگنا چگنا اخلاص کے مطابق ملے گا اور اللہ کی رحمت کے مطابق ملے گا۔ لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاں جذبے کی وہ شدت نہیں ہوتی، لیکن محروم پھر بھی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ان کی نیت صحیح ہے، جذبے کی شدت تو نہیں ہے، ان کا جذبہ آسمان سے چھو تو نہیں رہا، لیکن جذبہ نہیں کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور ثواب کی امید اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ تو چونکہ جذبہ خیر اگرچہ کم ہے تو وہ بھی فائدے میں رہتے ہیں۔ تو یہاں فوکس کس کو کیا گیا؟ اس آیت میں، پہلی آیت میں اوپری مٹی سے اوپری دینداری کو تشبیہ دی گئی، تو یہاں کیا ہے کہ زوردار بارش ہوتی ہے، ہلکی پھوار ہوتی، تو زوردار بارش اور ہلکی پھوار کیا ہوگی؟ زوردار بارش کہ بندہ خرچ کرتا ہے تو اس کا جذبہ ہے جو نیک ہوتا ہے آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے، یہ زوردار بارش سے دراصل جذبہ خیر کی انتہا کو سمجھایا گیا ہے، اور ہلکی پھوار سے دراصل جو جذبہ خیر میں کمی ہے اگرچہ وہ جذبہ خیر ہے اس کو سمجھایا گیا۔ تو زوردار بارش اور ہلکی پھوار یہ دراصل جذبہ خیر اور ہلکی پھوار کی تشبیہات ہیں، کہ جذبہ خیر کو تشبیہ دی گئی ہے بارش سے، کم جذبہ خیر ہو تو ہلکی پھوار سے تشبیہ، زیادہ جذبہ خیر ہو تو زوردار بارش سے تشبیہ۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان آیات کی تشبیہات کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا کئی دفعہ۔ اب اگلی آیت دیکھ لیں، وہی 266 آیت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل، کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا، اور اس کے نیچے کیا کہتے ہیں نہریں بہتی ہوں، تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات، اور اس باغ میں ہر قسم کے مناسب پھل بھی موجود ہوں، اور وہ اصابہ الکبر، باغ کا جو مالک ہے اس پر بڑھاپا پہنچ چکا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، جبکہ وہ بوڑھے کی جو اولاد ہے وہ بڑی کمزور ہے، وہ باغ کو نیا باغ بنا نہیں سکتی، بڑی کمزور ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ باغ جس میں کھجور بھی ہیں، انگور بھی ہیں، نہریں بھی بہتی ہیں، ہر قسم کے پھل میوے بھی ہیں، بوڑھا بھی ہے، بوڑھے کی اولاد بیچاری کمزور ہے، اچانک ایک بگولا آتا ہے آگ کا اور وہ پورے باغ کو جلا دیتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ ایسا ہو؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا نا۔ تو بالکل ایسے ہی یاد رکھو، تمہیں یہ بات بھی پسند نہیں ہونی چاہیے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ، اللہ کے ہاں وہ باغ بنتا جا رہا ہے، اس میں نہریں ہیں سب کچھ، اور تم کیا کہتے ہیں آگ کا بگولا اس کے اندر پھینک دو، احسان کر کے، تانا دے کے، ریاکاری کر کے۔ جس طرح آگ کا بگولا کھیت کو ویران کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح جو آخرت کی کھیتی ہے اس کو احسان کا بگولا، تانوں کا بگولا، ریاکاری کا بگولا ویران کر کے رکھ دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ لا الہ الا اللہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اللہ یوں بالکل اسی طرح اللہ اس کمال طریقے سے اپنی آیات تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو، سوچو۔ تو اس آیت میں آگ کا بگولا فوکس ہے کہ جو لوگ خرچ کر کے احسان ڈالتے ہیں تو یہ ان کا احسان ایسا ہی ہے جیسے کھیت کے لیے آگ کا بگولا جو کھیت کو برباد کر دے۔ تو احسان صدقات کے لیے آگ کا بگولا ہے، اور تانا دینا صدقات اور خیرات کے لیے آگ کا بگولا ہے جو سارا کچھ اڑا کے رکھ دے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے توفیق دی، میں نے آپ کو یہ آیات سمجھا دی۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ۔
احسان کو بھی دیر ہو رہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8-9 ہے، ایک دعا ہے، اور یہ دعا ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ ہم بڑے کمزور ہیں کہ ایسی دعائیں ہم بہت کم کرتے ہیں۔ ربنا، آیت نمبر 8 ہے سورہ آل عمران 3 سپارہ، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا یا اللہ۔ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں، اس میں کجی آ جائے، وہ حق سے پھر جائیں۔ بعد اذ ہدیتنا، بات اس کے کہ یا اللہ تو ہمیں ہدایت کی راہ پہ لگا چکا ہے۔ یا اللہ ایک مرتبہ جو تو ہمیں ہدایت کی راہ پہ لگا چکا ہے نا، تو پھر ہمارے دلوں کو کبھی ٹیڑھا مت کرنا۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ کیا مطلب ہو گیا؟ اپنے ایمان پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب میرا تو ایمان کبھی جا ہی نہیں سکتا، ایسے لوگ پھر اوندے منہ گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی معراج نصیب فرمائے، لیکن ہم وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ چونکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، یا اللہ ہدایت کے راستے پہ لگانے کے بعد اب ہمارے دلوں کو کبھی بھی ٹیڑھا نہ کرنا، کجی اس میں نہ آئے، حق سے نہ پھیرنا۔ کہیں ہمارا عمل آپ کو پسند نہ آ جائے یا اللہ، اور اس عمل کی نحوست میں ہمارا ایمان اڑ جائے، یا اللہ ایسا کبھی بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ دعا بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے خصوصی رحمت عطا فرما۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، یا اللہ عطائیں تو ہی سب سے خوب عطا کرنے والا ہے۔ یہ رزق کے لیے بھی دعا کیا کریں، ہدایت کے لیے بھی یہ دعا کیا کریں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے پروردگار تو نے تو ضرور جمع کرنا ہے لوگوں کو اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، قیامت کے دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ دعائیہ انداز میں یعنی اس حقیقت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ضرور جمع کرنا۔ تو یہ دعا بھی پڑھتے رہنے چاہیے تاکہ بندے کی نظر پڑے جزا اور سزا کے دن پر، مکافات عمل پر، تاکہ بندہ کسی پہ ظلم نہ کرے۔ اور آج کی اس نشست میں آخری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہی سورہ آل عمران کی 14 تا 17 آیات ہیں اختصار کے ساتھ۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت۔ نفسانی خواہشات کی محبت کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اسے اپنی نفسانی خواہشات بہت اچھی لگتی ہیں۔ کون سی نفسانی خواہشات؟ چیتا بیان کر دی گئی ہیں۔ عورتیں اسے اچھی لگتی ہیں، من النساء والبنین، اسے کیا کہتے ہیں، بیٹے اچھے لگتے ہیں۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اسے اچھے لگتے ہیں۔ والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے اسے اچھے لگتے ہیں۔ والانعام، جانور مویشی اسے اچھے لگتے ہیں۔ والحرث، کھیتیاں زرعی زمینیں اسے اچھی لگتی ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی میں برتنے کا تھوڑا سا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اچھا ٹھکانہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ میرے نبی آپ انہیں کہہ دیں، قل اونبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بھی اچھی چیزیں نہ بتاؤں؟ عورتیں، اولاد، جمع کیے ہوئے سونے چاندی کے خزانے، نشان زدہ گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں، کیا میں تمہیں ان سے بھی بدرجہ بہتر اچھی چیزیں نہ بتاؤں جو ایمان والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے اللہ کے پاس؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ خالدین فیہا، بندہ ان باغات میں ہمیشہ رہے گا، ان نعمتوں میں۔ وازواج مطہرہ، نیک بیویاں ہوں گی، پاک صاف بیویاں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں۔ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ اچھا بھئی یہ نعمتیں کن کو ملیں گی؟ الذین یقولون، ایک تو بتا دیے تقوی والوں کو ملیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آگے مزید کہا جا رہا ہے یہ نعمتیں آخرت میں ان ایمان والوں کو ملیں گی جو یہ دعا کرتے رہتے ہیں
جو کو دعا کرتے رہیں گے. کیا دعا؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم تجھ پہ ایمان لے آئے ہیں، تیری توحید پہ. فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دوزخ کے آگ سے بچا لینا. اللہ اکبر. یہ ان نیک بندوں کو یہ نعمتیں ملیں گی، اور یہ ان نیک بندوں کی مزید صفات، یہ ان نیک بندوں کو یہ نعمتیں ملیں گی جو اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں گے. اور ان نیک بندوں کی مزید صفات یہ ہیں الصابرین. اللہ اکبر. جو ہر مصیبت میں صبر کرنے والے ہیں، ہر معاملے میں صبر کرنے والے ہیں. صبر کی پیچھے بات ہو چکی ہے. صبر کا لفظ صرف مصیبت کے لیے نہیں آتا. نیکی پر جمنا صابرین، بدی سے بچنا صابرین، مصیبت کو سہ کے ثابت قدم رہنا صابرین. جو ہر معاملے میں صبر کرنے والے ہیں. والصادقین، ہر معاملے میں سچ بولنے والے ہیں. والقانتین، اور اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، فرما بردار ہیں. والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. انفاق کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. انفاق ایمان کی بہت بڑی علامت ہے. والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور رات کی آخری گھڑیوں میں، سحری کے اوقات میں اللہ سے بخشش طلب کرنے والے ہیں. حالانکہ صبر بھی کر رہے ہیں، حالانکہ ہر معاملے میں سچ بھی بول رہے ہیں، حالانکہ ہر معاملے میں عاجزی بھی اختیار کر رہے ہیں، فرما بردار بھی ہیں، حالانکہ دین کے تقاضوں کو، بچوں کے، بیوی کے تقاضوں کو، معاشرے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں. حالانکہ ہر وقت وہ اللہ سے بخشش کی دعا بھی مانگتے ہیں، حالانکہ متقی بھی ہیں، پھر بھی رات کی آخری گھڑیوں میں استغفار کرتے ہیں. یا اللہ تیری بندگی کا جو حق تھا ہم ادا نہ کر سکے، یا اللہ جو کچھ کیا اسے قبول فرما، اور جو کر نہیں سکے اس کے متعلق یا اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرما. والمستغفرین بالاسحار. یہ آیات تھیں جی. انشاءاللہ اگلی نشست کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.